بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کی پاک ذات کے لیے جس نے ہم انسان کو پیدا کیا اور اس کائنات کو وجود میں لایا۔ انسان میں موجود خلیہ سیل سے لے کر بڑے سے بڑے اعضاء ایک انمول نعمت کی صورت میں عطا فرمایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کے ناطے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پاک بابرکت نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری جاں خاتم النبی کی امت سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر دو صورتوں میں ادا ہوگا۔ ایک صورت یہ کہ ہم اپنے جسم کے ہر اعضاء کی اس طرح سے استعمال کریں جس طریقے سے ہمارے مالک و خالق کی منشا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ہم ان نعمتوں کی مکمل حفاظت کریں، انہیں خراب یا بیمار ہونے سے بچائیں، کیونکہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو باڈی ہے، چاہے آپ کی آنکھیں ہوں، چاہے آپ کی دانت، آپ کا منہ، آپ کے بال، آپ کا جسم، چاہے آپ کے ناخن، یہ آپ کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ اور یہ جو سانس ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پریشانی، مایوسوں، گھٹن کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ خودکشی تو حرام ہے۔ جو چیز حرام ہے، جو چیز غلط ہے، ہم وہ کرتے ہیں۔ کچھ مثالیں یہاں میں آپ کو دوں گا، جیسے سگریٹ کے ڈبے کے اوپر لکھا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اس سے کینسر ہوتا ہے، پھر بھی ہم سگریٹ پیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے گٹکے سے کینسر ہوتا ہے، اور ہوا بھی ہے، دیکھا بھی ہے ہم نے، پھر بھی ہم گٹکا کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہیں، مجھے کل پرسوں کوئی دوست جاننے والا بتا رہا تھا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، اس کو زبان کے اوپر ایک چھالا ہوا تھا، وہ چھالا بڑھتے بڑھتے ناسور ہو گیا، پھر اس کو کراچی کسی بڑے ہاسپٹل میں دکھایا، ڈاکٹر نے اس کو گٹکا منع کیا، اس کو میڈیسن دیا، اور وہ اس سے یہ ہوا کہ 1 مہینے کے اندر وہ کافی ریکور ہو گیا۔ جب اس کو دوسری تاریخ پہ دکھانے کے لیے لے جانا تھا تو اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ کو لے چلتے ہیں، تو اس نے کہا میں اس ڈاکٹر کے پاس کبھی بھی نہیں جاؤں گا جس نے مجھے گٹکا بند کروایا۔ وہ اب بھی گٹکا کھا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا منہ نہیں کھل رہا ہے، روٹی نہیں کھا سکتا ہے، وہ گٹکے کو یوں اس طریقے اتنا منہ کھلتا ہے اس سے، وہ گٹکا کھا رہا ہے پھر بھی روٹی نہیں کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، دوسری چیزیں کھا رہا ہے، مطلب پانی والی چیزیں کھا رہا ہے، کھانا بند ہے، پھر بھی گٹکا ضروری ہے۔ اور ہم ڈاکٹر جو ہم جاتے ہیں، جب ہم ڈاکٹر کے پاس یا ڈاکٹر حضرات کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا معدہ خراب ہے، آپ چکناٹ والی چیزیں نہیں کھائیں، مرچ مسالے والی چیزیں نہیں کھائیں۔ پھر وہ پتہ ہے آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ جواب آتا ہے ڈاکٹر نے سب چیزیں بند کی، میں کھاؤں کیا کھاؤں؟ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، آپ اس کو بولو کہ نمک نہیں کھاؤ، وہ آپ کو پریشان ہو کے کہتا ہے کہ میں کیا کھاؤں، نمک نہیں کھاؤں گا تو میں کیا کھاؤں گا؟
بھائی نمک اتنی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے جتنا آپ کا جان، آپ کا صحت آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، آپ گھوم رہے ہیں، آپ دوستوں سے مل رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی ایکٹیویٹی ہے، تو دوست، احباب، عزیز وقارب، رشتہ دار سب آپ کے ہیں۔ جس دن آپ بیمار ہو جائیں گے، کسی بسترے پہ پڑے رہیں گے کسی ہاسپٹل کے، چاہے آپ کسی ہاسپٹل، بڑے سے بڑے ہاسپٹل کے کسی اے سی والے بیڈ میں پڑے ہوں، پر وہ جو صحت میں ہے مزہ، وہ مزہ آپ کو اس اے سی والے بیڈ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہم سبزیوں میں بھی کیمیکل ڈالتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو مرغیاں ہیں، ہم نے بچپن میں دیکھا، اپنی بچپن میں، کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے پاس مرغیاں ہوتی تھی، وہ مرغیاں 4 6 مہینے کے بعد بڑے ہوتے تھے۔ یہاں تو 40 دن کے اندر مرغی بڑا ہو جاتا ہے۔ ان جو فارمی مرغیاں ہیں، ان کے کھانے سے بہت سے لوگوں کے معدے خراب ہو رہے ہیں، معدوں میں السر ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری بچیاں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو بھی ہارمونز کی کافی پرابلم ہو رہی ہے، کافی پرابلم آج کل ہو رہی ہے۔ سسٹ آ رہے ہیں ان کو، سسٹائٹس ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج تک کسی نے اس بارے میں سوچا؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں۔ یہ منہ کا ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذائقے کے لیے ہم اپنی زندگی، اپنی صحت خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم وہ چیزیں کھائیں، اور موقع کی نسبت سے، وقت کی نسبت سے موسم کو دیکھنا ہے کہ موسم کیسا ہے، گرم موسم ہے، سرد موسم ہے، تر ہے، خشک ہے، اس حساب سے، اس کے حساب سے کھائیں۔ کبھی بھی جو 3 4 غذائیں ہیں وہ مکس آپ کر کے نہ کھائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہاں ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، جب کسی گھر میں یا کوئی کسی کا دعوت ہوتا ہے، یا کسی شادی میں، یا کسی محفل میں، پھر ہم مختلف انواع اقسام کی کھانوں سے اپنے مہمان کی تواضع کرتے ہیں، اور ہمارا مہمان بھی کھاتا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز میں ایک دوسرے کا جو ٹکراؤ ہے، فائدے کے ساتھ ساتھ ان کے نقصانات ہیں۔ یہاں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کس چیز کے ساتھ کیا کھانا ہے، کس چیز کے ساتھ کیا نہیں کھانا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو وہ ساری ایک ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں۔ آپ اگر کہیں چلے جاتے ہو، اکثر پھر لوگ، پتہ ہے ایک چیز یہ بھی ہے لوگوں میں